کان من الجن، شیطان تھا جس نے نافرمانی کی، ابا واستکبر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ تھا جنات میں سے۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اور جس طرح وہ راندہ درگاہ ہوا، اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے دربار سے نکالنا چاہتا ہے۔ جو خود کسی پارٹی سے کسی سے اگینسٹ ہو جاتا ہے، دوسروں کو بھی کرتا ہے، بھئی یہ یہاں سے سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا مسائل ہیں، تو دوسروں کو بھی بہکاتا ہے۔ اسی لیے بجائے شیطان سے لڑنے کے، بہتوں کو وسوسہ آتا ہے، شیطان کو برا بھلا کہتے ہیں، نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرا اللہ ایسا ہے۔ اس کا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ بتا دیا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے جاؤ گے، بیٹھو گے، تو شیطان فوراً آئے گا، کس کا کلام ہے، کہاں سے اترا ہے، کہاں سے، تمہیں کیسے پتا چلا اللہ کا کلام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب کیا ہے، حضرت علامہ علوسی السید محمود بغدادی رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ شیطان دروازے میں کھڑا ہوا جیسے کتا ہوتا ہے اس کی طرح ہے۔ کتا بھونکتا ہے نئے آدمی کو دیکھ کر، تو آدمی کیا کرتا ہے، آدمی بھی اس سے لڑتا اور بھونکتا نہیں، بلکہ بیل بجاتا ہے اور صاحب خانہ کو، مالک کو بلاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ کتا بھونکے، الشیطان عبارت حضرت والا نقل فرماتے تھے، اور حضرت فرماتے تھے عربی عبارات کو نقل کیا کرو، اس سے امت کا اعتماد بڑھتا ہے۔ الشیطان کلب الواقف علی الباب تعالی، علی باب اللہ تعالی شانہ، شیطان وہ کتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالا ہوا ہے اور دروازے پہ کھڑا ہے، وہ جانے سے روکتا ہے۔ تو جانے کا طریقہ کیا؟ بجائے اس سے لڑنے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسوسہ آئے تب بھی یہ پڑھ لے آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وسوسے سب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور بعض من الجنۃ والناس، آپ دیکھیے وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، بعض شیاطین ہی نہیں، بعض انسان بھی شیاطین کا یہ کام کرتے ہیں، اس کے کارندے ہوتے ہیں۔ ارے ابھی سے تم ملا ہو گئے، ابھی تو عمر پڑی ہے، پھر گناہ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا۔ ایک دوست نے مجھے بتایا جب وہ حج پہ گئے تھے اور جوان تھے، کہ وہاں ایک آدمی مجھے ملا ہندوستان کا ہی کہیں کا، اور کہنے لگا تو ابھی سے حج تم نے کر لیا، ابھی تو گناہ وغیرہ کر کے بڑھاپے میں کرتے، اب جا کے تم کیسے بچو گے گناہ سے؟ بتائیے کیسے کم ہمت لوگ ہیں، کیوں نہیں بچیں گے؟ ہم ہمت کریں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اور پھر کوئی گناہ ہو جائے گا، پھر توبہ کر لیں گے۔ معصوم کون ہوتا ہے؟ حج کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ حج کر کے آئے اور نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں، حج کر کے آئے اور وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ تو ایسا نہیں، اگر آدمی کوشش کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پہلے سے یہ سوچ لینا کہ کیسے بچیں گے، کیونکہ بچنے والے ماحول میں رہتے ہی نہیں، رہتے الٹے ماحول میں، تو گندے پانی کا کیڑا جو ہے وہ عرق گلاب میں کیسے زندہ رہ سکتا؟ اس کو چاہیے ایسی عادت ڈالے، اچھے ماحول میں رہے۔ تو شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے راستہ بتایا ہوا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا وظیفہ ہے آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، 3 الفاظ ہیں، یاد کرنا کیا مشکل ہے۔ جب کوئی ایسا وسوسہ آئے، آل فال، یہ صرف ہمیں نہیں آتے بلکہ صحابہ کو بھی آتے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، کیونکہ ایمان والے تھے، ایمان بھی اعلیٰ درجے کا، یہ ہمیں زیادہ پسند ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں بنسبت اس کے کہ وہ وسوسے جو ہمارے دل میں آتے ہیں ہم کسی کے سامنے بیان کریں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو بہت اعلیٰ درجے کے ایماندار ہونے کی علامت ہے، ذاک صریح الایمان،
کیونکہ چور وہیں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، کافر کو وسوسہ نہیں آتا، پہلے ہی کافر ہے، وہ تو دربار سے نکلا ہوا ہے، تو وہ بھی اسی کا دوست ہے، جو دربار سے باہر روک رہا ہے وہ بھی اسی کا دوست ہے، تو اس کو وسوسہ نہیں ڈالتا، اس کو ڈالتا ہے جو اندر جا رہا ہوتا ہے، جو اندر جا رہا ہوتا ہے اس کو وسوسہ۔ اس لیے آمنت باللہ و رسول، یہ پڑھ لے، میں ایمان لایا اللہ تعالی پر اور اس کے تمام رسولوں پر، بن دیکھے میں ایمان لاتا ہوں۔ اب ہمارے شیخ فرماتے تھے رحم اللہ تعالی کہ ڈی ڈی ٹی اس زمانے میں آتی تھی جو حشرات الارض پہ چھڑکتے تھے، لال بیگ اور فلاں چیٹے ووٹے سب مر جائیں، تو فرمایا یہ کلمہ ایسا ہے جو شیطان کے سر پہ ڈی ڈی ٹی چھڑک دیتا ہے، شیطان وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آمنت باللہ و رسولہ، اور سکھایا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے شیطان مردود کو وسوسے تک محدود کر دیا اور ہمیں اس کا پابند نہیں کیا۔ ایسا کوئی کہے، لوگ کہتے ہیں شیطان نے بہکا دیا، بس شیطان جانے نہیں دیتا مسجد، کوئی ہے جس کو جکڑ کے رکھ لیا، جا رہا تھا مسجد، 3-4 موٹے شیطان آئے، لے جا کے ڈبو میں بٹھا دیا، فلم سینما میں بٹھا دیا۔ یہ سب اندر کی چیزیں، وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، وسوسہ ڈال سکتے، انسان بھی وسوسہ ڈالتا ہے، تو ایسے ماحول کو آدمی چھوڑ دے جو لوگ برے وسوسے ڈالتے ہیں۔ ارے میاں ذرا دنیا بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، ارے دنیا کی سیر کرو، دوبارہ تھوڑی آنا ہے۔ اسی لیے اللہ والے خوب اللہ پر فدا ہوتے ہیں کہ دوبارہ نہیں آنا ہے، ایک ہی دفعہ اللہ کو خوب راضی کر کے یہاں سے جائیں، ایک ہی دفعہ خوب راضی کر کے جائیں، کیونکہ دوبارہ نہیں آنا ہے۔ اور جو بد نصیب ہوتے ہیں وہ خوب اللہ کو ناراض کر کے عیاشی کرتے ہیں، پھر جاتے وقت بیچارے کس حالت میں جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں جنازہ 3 قسم کا اترتا ہے، ایک اولیاء اللہ کا جنازہ جو سب سے اعلیٰ درجے کا، ایک مسلمان ہے لیکن فاسق و فاجر، نہ نماز کا اہتمام کیا نہ روزے کا، بس جیسے تیسے زندگی گزاری اور چل پڑے، یہ مسلمان ہے لیکن نافرمان ہے، مسلمان نافرمان فاسق و فاجر اللہ سے دور۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ کفار کے رجسٹر سے ہمیں نکال لیا ایمان عطا فرما کے، وہ تو بالکل ہی بہت ہی خطرناک ہے، لیکن ابھی ہمارے اختیار میں ہے، ہم چاہیں تو ولی اللہ بن جائیں اور چاہیں تو فاسق و فاجر بن کے اللہ کے پاس جائیں۔ ہر جس سے بھی پوچھا جائے یہ بتاؤ بھی تم فاسق و فاجر بن کے جانا چاہتے ہو یا اللہ والے؟ نہیں تو بتاؤ ہم تو اللہ والے تو اللہ والے بننے میں کیا مشکل ہے؟ سر کے بال اپنے گال سنت کے سانچے میں ڈال لیں اور بس ضروری احکامات کی پیروی کریں، کبھی اس میں بھی نافرمانی ہو جائے فوراً توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے۔ کون سی ایسی بات ہے کہ ایک دم زمین آسمان ملانا پڑے گا، اتنی مشقت ہو جائے گی؟ سب یہ شیطان ڈراتا ہے، اسی لیے ڈراتا ہے کہ یہ کہیں قریب نہ چلا جائے، کہیں قریب نہ جائے۔ پھر آدمی سوچ کہتا ہے ہاں ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو ابلیس اور شیطان کے وسوسے میں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وسوسے بہت اکثر نیک لوگوں کو آتے ہیں، اکثر نیک لوگ، بدکاروں کو نہیں آتے، وہ تو کام ہی برا کرتے ہیں، جو برا کام نہیں کرتے ان کو وسوسے آتے ہیں۔ تو وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ حکیم الامت فرماتے ہیں بجز عدم توجہ واللہ، وساوس کا علاج بجز عدم توجہ اور کچھ نہیں، یعنی اس طرف توجہ نہ کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، آمنت باللہ ورسولہ پڑھ لے، پھر اپنے کام میں لگے۔ اس کو جواب دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کتے سے کوئی الجھتا ہے؟ شیطان سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم رحمان سے تعلق قائم کریں، رحمان سے تعلق قائم کریں، بجائے اس چکر میں رہنے کے 1000 1,00,000 وسوسہ ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی حکیم الامت کے پاس ایک صاحب آتے تھے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بار بار یہ کہتے تھے حضرت مجھے بہت وسوسہ آتا ہے، کفر کے وسوسے آتے ہیں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا اس سے، تم اپنے کام میں لگو، وہ اپنے کام میں لگو۔ جو کوئی کام نہیں ہوتا پھر اس کو یہی ہوتا ہے بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے۔ سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ کتابوں کا مطالعہ کرو، نیک صحبت میں بیٹھو۔ آدمی کام میں لگتا ہے تو خود ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، پھر آ گئے۔ اب ایک دفعہ حکیم الامت کو جلال آیا، ایک تماچا لگایا زوردار۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ اتنی زوردار تماچا تھا خانقاہ گونج گئی، یعنی ہم نے مڑ کے دیکھا کیا ہوا، جا تجھے کافر ہونا ہے تو ہو جا، اللہ تعالیٰ کو تیرے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، جب دیکھو تنگ کرتا رہتا تو کافر ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ وہاں سے گیا، دوسرے دن آیا کہ حضرت وسوسے ختم ہو گئے الحمدللہ۔ ایک تماچے کا انتظار تھا۔ اللہ والوں کا تماچا جو ہے الہامی ہوتا ہے، نفسانی نہیں ہوتا۔
لہٰذا بعضوں کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے، یہی دل میں آیا ایک تماچا لگایا وسوسے ختم ہو گئے. تو بعضوں کا علاج ایسا ہی، اسی لیے اللہ والوں سے بتاتے رہنا چاہیے کہ میرے اندر خیالات سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. 1000 ہمارے شیخ بار بار فرماتے تھے 1000 مرتبہ خیال آ جائے کہ روزہ توڑ دوں اور پانی پی لوں، گرمی ہے، خیال آنے سے روزہ نہیں ٹوٹ. جب تک پانی پیے گا نہیں روزہ نہیں ٹوٹ. دیکھتا بھی رہے، دیکھتا ہے ڈسپینسر سامنے ہے، مٹکا سامنے ہے، سب کچھ ہے، لیکن دیکھنے سے بھی نہیں ٹوٹے گا، صرف پینے سے ٹوٹے گا. تو جب بتا دیا کہ گناہ کرنے سے گناہ ہوگا، خیال آنے سے کچھ نہیں ہوگا، پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں وساوس سے بچائے بھی اور اس کا علاج بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.